وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، اس طرح کسی ویرانے میں ہم ہوں اور وہاں ہمیں کھانے پینے کو کچھ نہ ملے، کوئی ہمیں آ کر ایک روٹی دے دے اور وہ تقسیم کر دے کہ آپ کے پاس ایک تہائی، آپ کے پاس دو تہائی، تو ہم نے اپنے اپنے حصے کی روٹی کھانی ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، ہمیں زندگی کا ایک وقت مل گیا ہے، آپ کے لیے اتنا حصہ ہے، آپ کے لیے اتنا حصہ ہے، آپ کے لیے اتنا حصہ ہے، اور وہ وقت جب ختم ہو جاتا ہے تو ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اپنے اپنے حصے کا وقت ہم گزار رہے ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے بتایا نہیں ہے کہ ہم نے کب جانا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ ہم نے فلاں دن اور فلاں وقت مر جانا ہے تو زندگی کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ہیکٹر اور بڑے بڑے صفحات مجرم جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں دن اور فلاں وقت ان کو پھانسی لگنی ہے تو وہ جس طرح روتے ہیں، جس طرح چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بندے بن کر دکھاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافیہ مانگتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کب مرنا ہے، لیکن یہ تو پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ جی، اگر پتہ اللہ پاک بتا دیتا تو یہ سارا زندگی کا رنگ روپ مختلف ہوتا، اس طرح کا نہ ہوتا جس طرح کہ آج کل ہے۔ ہم یوں سمجھے کہ اللہ کے اس بستی میں کرایہ دار ہیں، ہم مالک نہیں ہیں۔ ہم کرایہ دار، مالک ہم نہیں ہیں۔ یہ کچھ دکانوں کے مالک ہوتے کہتے ہیں بڑا اچھا مالک ہے، کیوں کرایہ نہیں بڑھاتا، میں بھی اس دکان پر کاروبار کر رہا ہوں، میرا باپ بھی کر رہا تھا، بڑا اچھا مالک، خیال رکھتا ہے۔ آپ کا مالک بہت اچھا ہے، اتنا اچھا ہے کہ کبھی کبھی بلکہ اکثر اوقات آپ کو خیال ہونے لگتا ہے کہ مالک وہ نہیں ہے، مالک تو ہم خود ہیں۔ آپ کا مالک اتنا اچھا ہے کہ آپ کو خیال ہونے لگتا ہے کہ مالک وہ نہیں ہے بلکہ مالک ہم خود ہیں، حالانکہ مالک آپ نہیں ہیں۔ جن مکانوں میں آپ رہ بس رہے ہیں، یہاں کوئی اور بھی رہ کے گیا اور اس کے بعد کسی اور نے یہاں رہنا ہے۔ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی واقع ہو جائے، ہم نے دیکھا ہے۔ ہاں جی، یہ مصر کی زمین پر ایک جگہ کھدائی ہوئی تو وہاں سے نیچے ایک بستی نکلی، پھر زمین کو ذرا نیچے کھودا گیا تو پھر ایک اور بستی نکلی، پھر زمین کو اس کو نیچے کھودا گیا تو اس کے بعد اس کو اور بستی نکلی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کتنی آبادیاں بسا رکھی ہیں جن کے بعد ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی بربادیوں میں ایک بہت بڑا سبب یہ آپ کا ہاؤس سوسائٹیاں ہیں، یہ کالونیاں جو اگ رہی ہیں۔ لوگ ترستے ہیں زمین کے ٹکڑوں کے لیے، آپ کی قیمتی زمینیں جو ہیں غیر پیداواری اخراجات کا شکار ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں۔ یہ ملتان میں آپ چلے جائیں، ایسے ایسے خوبصورت باغات آموں کے کھڑے ہوئے ہیں، کاٹ کر وہاں کالونیاں بنا دی گئی ہیں جی۔ اور ایک ایک انچ زمین جہاں جو پیداوار دیتی تھی وہاں سارا سرمایہ زندگی کا لگا کر سرمایہ کو منجمد کیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے اس چھوٹے سے شہر میں دیکھیں ادھر ادھر کس طرح بربادی ہو رہی ہے، میلوں کے حساب سے قیمتی اراضی جو ہے برباد۔ ہالینڈ کی ایک تصویر میں نے دیکھی ہے کہ میلوں کے اوپر ایک قصبہ پھیلا ہوا ہے، لیکن درمیان میں ایک سڑک گزرتی ہے، 100 گز 200 گز اس طرف، 100-200 گز اس طرف، 200 گز سے آگے 100-201 گز کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ کسی نے اگر بڑا گھر بنانا ہے تو اوپر نیچے بنا لینا، قیمتی زمین کو، قیمتی اراضی کو کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ تو گھر کے ساتھ گھر بڑا ہوا ہے اور بڑے خوبصورت، ان کے ادھر پھول اگے ہوئے ہیں، ادھر پھول اگے ہوئے ہیں، اور جن جن کے رقبے ہیں ان کے گھروں میں آ کر ان کے کھیتوں کے راستے کھلتے ہیں، لیکن مکان جو ہے بالکل اسی طرح، وہ بس اتنا ایک پٹی ہے جو جا رہی ہے اور میلوں پر پھیلی ہوئی۔ تو میں تو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہیں ہاؤسنگ کالونی بن رہی ہو اور نیچے کوئی قبرستان نکل آئے، کوئی قبر نکل آئے، کون رحم کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ کون ترس کھاتا ہے؟ کون عبرت حاصل کرتا ہے؟ ہاں جی، تو اس کے ہم نے دیکھا ہے اس طرح قبریں نکل آتی ہیں، ان کو بالکل ملیا بیٹ کر دیتے ہیں، ان کے جبڑے، ان کی ٹانگیں، وہ گھڑیوں کو اکٹھی کر کے کہیں پھینک آتے ہیں۔ یہ صفاق انسان ہے، یہ عبرت حاصل نہیں کرتا، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہم نے ان گھروں کے اندر تمہیں آباد کیا ہے، سکنتم تمہیں بسایا ہے، مساکنہ ان مسکنوں کے اندر، ان گھروں کے اندر، الذین ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی ذاتوں کے ساتھ ظلم کیے جی۔ یعنی اب تو خیر بہت حساس حالات آ گئے ہیں،
کھدائیاں ہوتی ہیں اور نیچے سے بستیاں برآمد ہوتی ہیں، لیکن جب یہ قرآن اتر رہا تھا تو وہاں بھی عاد و ثبوت کی بستیاں اور ان کے کھنڈروں کے آثار تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ ہاں جی، تو یہ اندر سے کھودتے ہیں، بہت کچھ نکلتا ہے، کچھ اگر نہیں نکلتا وہ صرف عبرت نہیں نکلتی، عبرت نہیں نکلتی۔ ہاں جی، وہ کسی نے جو کہا تھا کہ عبرت کی ایک چھٹانگ برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے، کلچر تو نکل آیا، تہذیب تو نکل آئی، یہ ویسی بستی تھی، یہ ایسی بستی تھی، لیکن کسی نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی۔ تو یہاں بھی یہی کہا گیا کہ سکنتم، ہم نے تمہیں بسایا ہے ان مسکنوں کے اندر، الذین ظلموا انفسہم وتبین لکم کیف فعلنا بہم، اور یہ بھی ہم نے تمہارے لیے بالکل بین کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ہم جب انہوں نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے ان کو کس طرح تباہ کر دیا، کس طرح برباد کر دیا، کس طرح عبرت کا نشان بنا دیا۔ کیف فعلنا بہم، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ اور تیسری بات جو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے آج کی آیت میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، پھر ان بستیوں کے قصے بھی ہم نے تمہیں سنا دیے ہیں، مثالیں دے دے کر تمہیں سمجھایا ہے۔ اب تمہاری سمجھ نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ ہاں جی، تمہیں اگر بات سمجھ نہیں آ رہی تو ہم کیا کریں؟ ہم نے تمہیں ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عارضی زندگی ہے اور فانی دنیا میں تم رہتے ہو، کسی وقت بھی تمہیں بلاوا آ سکتا ہے، یہ گھرے بھرے پورے گھر تم چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ گے۔ ہاں جی، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر تم کہو کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، تو اس وقت کہنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کا قرآن میرے عزیز دوستو دنیا کے اندر انسان کو یاد دلاتا ہے کہ تم نے مرنا ہے، تم نے مرنا ہے، تم نے مرنا ہے۔ آخرت کی فکر کرو، مرنے کی فکر کرو، دنیا کی فکر میں اتنے غلطان نہ ہو جاؤ، دنیا کی فکر میں تم لگے رہو گے تمہاری آخرت کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ ندی کے دو کنارے ہیں، جو دنیا کے قریب ہے وہ آخرت سے بعید ہے، جو آخرت کے قریب ہے دنیا سے، یہ بالکل اسی طرح ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن تو آپ کو آخرت کے لیے تیار کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی